آج ہم ایک اہم معاملے کی بات کر رہے ہیں جو کہ کے پی کے حکومت سے جڑا ہے، تعلیم سے جڑا ہے ڈائریکٹلی یہ معاملہ، اور کس طرح جڑا ہے آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ پہلے تو خبر یہ کہ خیبر پختونخوا حکومت نے، تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے سیاسی موقف کے دفاع اور جعلی خبروں کا مقابلہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھرتی کیے ہیں جن کی تربیت جاری ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ رضوان یوسفزئی نے ہمیں جوائن کیا لینا، ان سے پہلے ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ رضوان ہمیں بتائیے گا، آپ نے تحقیق کی، کتنے یہ انفلوئنسرز ہیں، کیا ان کے بھرتی کرنے کا طریقہ تھا، کیا مقصد ہے ان کو بھرتی کرنے کا، بتائیے گا۔ دیکھیں علینا، یہ خیبر پختونخوا حکومت نے اپنے سیاسی موقف کے دفاع اور فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ اور دیگر جو وزراء ہیں ان کی معاونت کے لیے تقریباً 1096 جو ہیں وہ یہ میڈیا انفلوئنسرز ہائر کیے ہیں، جو خیبر پختونخوا کے 35 اضلاع سے انہیں ہائر کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ان کے جو کرائیٹیریا تھا اس میں یہ تھا کہ جو یہ انفلوئنسرز ہیں ان کے لیے یا تو یہ انٹرمیڈیٹ انہوں نے کیا ہوا ہو، اور یا تو ان کے رضوان یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا کرائیٹیریا تھا۔ ایک باقاعدہ اشتہار دیا گیا خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے جس کے تھرو ان انفلوئنسرز کو بھرتی کیا گیا۔ اب جو ابھی تک اطلاعات شیئر کیے ہیں ہم سے رضوان نے، اس کے مطابق یہ 1096 میڈیا انفلوئنسرز ہیں اور ان کو خیبر پختونخوا حکومت نے دیکھیں میڈیا انفلوئنسرز کی جو ہمارے ساتھ ایک بار پھر رابطہ ہوا ہے رضوان کا۔ رضوان کہیے گا، آپ بتا رہے تھے کہ بھرتی تو کیا گیا، پھر کرائیٹیریا سے متعلق آپ بتا رہے تھے، لیکن ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اخبارات میں جب اشتہارات بڑے بڑے آتے ہیں بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے کہ آپ اپنی تشہیر کر رہے ہیں، تو یہ وجہ کیا ہے میڈیا انفلوئنسرز کو بھرتی کرنے کی؟ دیکھیں، جو ہماری پروجیکٹ مینیجر جو ہیں ان سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو انفلوئنسرز ہیں یہ نہ صرف مطلب حکومت کی معاملت کریں گے، ان کے سیاسی موقف کا دفاع کریں گے، بلکہ حکومت کی جانب سے اٹھایا گیا کوئی بھی جو اقدام ہوگا اس کے اوپر یہ عوامی رائے بھی حاصل کریں گے۔ اسی طرح سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کے حوالے سے بھی آگاہی فراہم کریں گے، جبکہ پولیو مہم کے حوالے سے بھی آگاہی فراہم کریں گے۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ماہانہ 25,000 روپے ان کو جو ہے وہ آمدن فراہم کی جا رہی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے، اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ 1 سال کے کانٹریکٹ پہ ہیں، لہٰذا کانٹریکٹ کے بعد کارکردگی کی بنیاد پر انہیں آگے بھی پرمننٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت بھی جو منصوبے کی مجموعی سیٹس ہیں وہ 1293 ہیں، جس میں سے ابھی بھی 197 سیٹ جو ہیں وہ خالی ہیں، ویکنٹ ہیں۔ ان اسامیوں کے اوپر پھر دوبارہ بھرتی کیے جانے کا امکان بھی یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اور اگر اس حوالے سے میں آپ کو اگر اپوزیشن کی بات کروں تو اپوزیشن کے اندر کافی جو ہے اس حوالے سے تاثرات ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ سرکاری پیسے کو استعمال کر کے وزارت اطلاعات کے اندر آتے ہیں یا ان کے لیے کوئی علیحدہ سیل قائم کیا گیا ہے، یہ کس کے اندر ہوتے ہیں؟ جی، وزارت اطلاعات کے اندر آ رہے ہیں۔ ان کے جو پروجیکٹ جو مینیجر ہیں، اس منصوبے کے جو مینیجر ہیں زر علی، وہ بھی وزارت اطلاعات کے ہی پرماننٹ امپلائی ہیں۔ جی رضوان، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اب علینا، یہ آگاہی کے لیے، یعنی آن دا فیس آف اٹ تو یہی لگ رہا ہے کہ آگاہی کے لیے، لیکن یہ نیریٹو کی جو وار ایک چل رہی ہے اور اس میں جس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے تو اس پر یقیناً سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ میڈیا انفلوئنسرز کو تو بھرتی کیا جا رہا ہے، 25,000 ماہانہ بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف صورتحال آپ یہ دیکھیں جو میں نے کہا تھا کہ تعلیم کے محکمے سے جڑا ہے، لوگوں کے مستقبل سے جڑا یہ معاملہ ہے، تو دوسری طرف خیبر پختونخوا کی کئی سرکاری جامعات شدید مالی بحران کا شکار ہیں اور اس کے باعث یونیورسٹی ملازمین تنخواہوں سے بھی محروم ہیں۔ اس معاملے کی بھی ذرا ہم ڈیٹیلز دیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں احتجاج بھی کیا مختلف یونیورسٹیز کے ملازمین نے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 98 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جو ایک اپنے کاموں کی جو کی جا رہی ہیں حکومت کی طرف سے اس کی تشہیر کے لیے۔ کیا مشکلات ہیں اس وقت مالی طور پر حکومت کو؟ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد دانیال عزیز، ان سے ذرا پوچھتے ہیں خاص کر جامعات کا معاملہ۔ دانیال، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ہمیں بتائیے گا یہ کتنی جامعات ہیں جو مالی مشکلات کا شکار ہیں اور یہ کب سے معاملہ چل رہا ہے؟ دیکھیں جی، مالی مشکلات کی اگر ہم بات کریں تو مالی مشکلات صوبے بھر کے جتنی بھی جامعات ہیں وہ اس وقت مالی مشکلات سے دوچار ہے۔ جو تنخواہوں کی اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو یہ گزشتہ 1 ہفتے سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے کہ جو یونیورسٹی آف چترال ہے انہوں نے اعلامیہ جاری کر دیا، اپنے ملازمین کو آگاہ کیا کہ فنڈز نہ ہونے کے باعث ہم آپ کو جولائی کی تنخواہیں جو ہے وہ نہیں دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو یونیورسٹی اسلامیہ کالج یونیورسٹی ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی ہے،
گومل یونیورسٹی ہے، انہوں نے بھی اپنے ملازمین سے معذرت کی کہ ہم آپ کو تنخواہیں جو ہے وہ نہیں دے سکتے. اس طرح زرعی یونیورسٹی پشاور جو ہے ان کے پاس بھی تنخواہیں نہیں تھی، لیکن جو پھر ان کے وائس چانسلر صاحب ہے ڈاکٹر جہان باغ، وہ خود گئے اور اس کیس کو ٹریس کیا اور تنخواہیں جو ہے وہ 1 مہینے کی تنخواہ ان کو ملی اور اپنے ملازمین کو انہوں نے تنخواہیں دی. اور حکومت کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے، یہ کیوں ہے، کیوں فنڈز کی کمی ہے؟ دیکھیں جی، اوورال بجٹ جو ہے جامعات کی اسے کم کر دیا گیا ہے. آپ کو بتاؤں تو اس سے پہلے بجٹ جو ہے وہ 65 ارب روپے جامعات کے لیے رکھے گئے تھے بجٹ میں. اس دفعہ انہوں نے 64 ارب روپے بجٹ جو ہے وہ مختص کیا ہے جامعات کے لیے. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو دن بدن جامعات کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، نئے جامعات جو ہے وہ قیام میں آ رہے ہیں. اب بھی شانگلہ یونیورسٹی کی قیام کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی نے وہ اجازت دی تھی، منظوری دے دی. جامعات تو بڑھ رہی ہے لیکن جو جامعات بڑھ رہی ہیں، لیکن یہ بھی بتائیے جیسے ہماری اطلاعات کے مطابق جو جامعات ہیں گورنمنٹ کی جو خاص طور پر ہیں ان کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیس بھی زیادہ ہے، پرائیویٹ سے بھی زیادہ فیس ہے، تو آخر وجہ کیا ہے، کیوں نہیں فنڈز مل پا رہے ہیں؟ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے؟ زہیب صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یونیورسٹیز کو فنڈ نہیں مل رہا تو وہ کہاں سے اپنے اخراجات پورے کریں گے، وہ کہاں سے آپ تنخواہیں جو ہے وہ ملازمین کو دیں گے؟ یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ اپنے جو طلباء ہے فیسیں بڑھائیں گے اور مجبوراً یہ بوجھ جو ہے وہ طلباء پر ہی آئے گا. آپ کو بتاؤں تو اس وقت جو یہاں پر سرکاری جامعات ہے ان کی فیسز اتنی بڑی ہے کہ جو نجی یونیورسٹیز ہے ان کی فیسز اس کے برابر ہے. تو آپ بتائیں کہ جو سرکاری جامعات ہے، ایک ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو عوام ہیں ان کو مفت تعلیم دے، اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ فیسز برداشت نہیں کر سکتے. آیا روز جو لوگ ہیں وہ طلباء ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، اپروچ کر رہے کہ خدا را جو ہمارے فیسز ہے اس کے لیے کوئی بندوبست کرے، اس کے لیے کوئی انتظام کرے کہ ہم اپنے فیسز جو ہے وہ جمع کروا سکیں. بالکل پریشان ہیں اور اساتذہ بھی پریشان ہیں. دانیال بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا اس سارے معاملے سے متعلق، ہمیں ڈیٹیلز بھی دیں. اور علینا یہی تقابل ہم اس لیے کر رہے تھے ان دونوں خبروں کا کہ ایک طرف یونیورسٹیز کی صورتحال یہ کہ تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں اور دوسری طرف میڈیا انفلوئنسر جو ہیں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، بالکل، اور ان کو 25 ہزار روپے بھی دیے جا رہے ہیں ماہانہ. تو اس لیے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں اس معاملے پر. بجٹ مختص کیا گیا ہے، بتایا جا رہا ہے 87 کروڑ روپے، اور دوسری جانب تعلیم کا بجٹ کم کر دیا گیا ہے. اب کے پی کے حکومت کا موقف جاننا بہت ضروری ہے. خیبر پختونخوا کی جانیے ایک بریک کے بعد. امی جی ایک سیکنڈ، شہزاد